بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو اہم موضوعات پر: امریکہ چین پاکستان تعلقات اور پاکستان افغانستان کشیدگی۔ آج کی بڑی اور غیر معمولی پیش رفت: امریکہ نے پاکستان سے چین کے خلاف مدد مانگ لی ہے، ساتھ ہی سرحد پر افغانستان کے ساتھ کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پس منظر کیا ہے، رد عمل کیا آیا اور پاکستان اب دو محاذوں پر کس طرح توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ چین پاکستان کی نئی بساط۔ امریکہ نے پاکستان سے باضابطہ طور پر کہا ہے، چین کے خلاف ہماری مدد کرو۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد نے فوری جواب دینے کی بجائے وقت مانگ لیا ہے۔ امریکی وفد کی قیادت رابرٹ لوئس کر رہے تھے، جو کہ کریٹیکل منرل فرم کے صدر ہیں۔ یہی وہ فرم ہے جو امریکی حکومت کی سرپرستی میں دنیا بھر میں نایاب معدنیات کے نئے ذرائع تلاش کر رہی ہے۔ ملاقات کے دوران تین اہم نکات پر بات ہوئی، جس میں معدنیات میں دو طرفہ تعاون، سپلائی چین کو محفوظ بنانا اور پاکستان میں پائیدار سرمایہ کاری کے امکانات پر۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی فریم ورک پر دستخط ہوئے، یعنی امریکہ جنوبی ایشیا میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن مضبوط کر رہا ہے تو دوسری جانب چین اس تمام پیش رفت کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ چین دنیا کے تقریباً 90% نایاب معدنیات نکالتا اور استعمال کے قابل بناتا ہے۔ یہی معدنیات دفاعی آلات، موبائل، بیٹریز اور الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ان معدنیات پر چین کا انحصار کم کرے اور پاکستان جیسے ممالک کے ذریعے نئی سپلائی چین بنائے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہم توازن قائم رکھیں گے، امریکہ سے بھی تعلقات اچھے رہیں گے، چین سے بھی۔ یہ بیان صاف ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان محتاط پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ چین نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا، ہماری برآمدی پابندیاں پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ عالمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے چین کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات چینی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اب بڑھتے ہیں سرحد پار کی صورتحال کی جانب، جہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے۔ ایک بار پھر افواج پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جنگ بندی عملاً ختم ہو چکی ہے۔ افغانستان نے زبانی طور پر اعتراف کیا ہے کہ کل عدم TTP کے عناصر اس کی سرحد پر موجود ہیں۔ ناظرین، شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 2 درجن طالبان ہلاک کیے گئے ہیں۔ اہلکاروں کے مطابق اس گروہ کا پوری طرح صفایا کر دیا گیا ہے۔ ادھر بلوچستان کے ضلع کلات میں خلیق آباد کے علاقے میں ایک سنائپر حملے میں 6 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، جن میں 2 کمانڈوز بھی شامل تھے۔ جوابی کارروائی میں ریاست پاکستان نے مخالف عناصر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ علاقے میں سڑکیں بند ہو گئیں، شدید جھڑپوں کی اطلاعات موجود ہیں اور عسکری ذرائع کے مطابق آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ جنوبی خیبر پختونخوا میں عوامی رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ مقامی افراد نے کل عدم تنظیموں کے خلاف اپنا طریقہ اپنایا ہے۔ اگر کوئی شہری اغوا کیا جائے تو مقامی لوگ اسی گروہ کے افراد کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس غیر معمولی رد عمل سے TTP کے مقامی حمایت میں واضح کمی آئی ہے۔ سفارتی سطح پر بھی رابطے جاری ہیں۔ استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں افغان حکومت نے پہلی بار زبانی طور پر تسلیم کیا ہے کہ کل عدم TTP کے کچھ رہنما واقعی افغانستان میں موجود ہیں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان حکومت تحریری طور پر یقین دہانی دے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ فی الحال پاکستان نے اپنی تجارتی سرحدیں صرف افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے کھولی ہیں، تجارت کے لیے نہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر تحریری یقین دہانی نہ ملی تو پاکستان عالمی سطح پر اپنا موقف مزید مضبوطی سے پیش کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب پاکستان ایک نئے سفارتی توازن کی تلاش میں ہے۔ ایک طرف امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، دوسری طرف مغربی سرحد پر غیر یقینی صورتحال۔ اسلام آباد کی پالیسی صاف ہے کہ زبانی وعدے نہیں بلکہ تحریری ضمانت چاہیے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کس طرح 2 بڑی طاقتوں اور ایک غیر مستحکم ہمسائے کے درمیان اپنا راستہ خود متعین کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم عالمی اور علاقائی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔